بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و ایثار۔ آج ہم جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور ایثار۔ سخاوت کا معنی کھلے دل سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں پر مال خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ ایثار، سیکریفائس کرنا۔ انسان اگر اپنی ضرورت اور حاجت کو ہونے کے باوجود خرچ کرے تو یہ بہترین سخاوت ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے گا، سخاوت کے مختلف طریقے ہیں، مثلا فقراء اور مساکین کو کھانا کھلا دینا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کی مالی امداد کر دینا، عوامی فلاح بہبود کے لیے مختلف امور سر انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایثار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے فرمایا، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ جس کی عربی یوں ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے۔ کنجوس اللہ اور جنت سے دور ہے اور آگ کے قریب ہے۔ سخاوت کو اگر وسیع مفہوم میں دیکھا جائے تو مال دولت کے ساتھ ساتھ علم، کسی کو اپنا علم دے دینا، کسی کو اپنا وقت دے دینا، اور صحت میں بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے۔ علم کی بات اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں ہے، جو جانتا نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے۔ کسی بیمار اور پریشان حال شخص کو وقت دے دینا جس سے اس انسان کا دل بہل جائے، یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ صحت مند آدمی کا کسی بیمار، بوڑھے اور کمزور شخص کے کسی معاملے میں مدد کر دینا، کام آ جانا، یہ بھی سخاوت ہے۔ ویسے بھی اس دنیا میں انسان کا جو آنے کا پہلا مقصد وہ عبادت کرنا ہے اور دوسرا مقصد کسی کے کام آنا ہے، یہی انسانیت ہے۔ ایک کارآمد اور فائدہ مند انسان بننا، یہی انسان کا اس زندگی میں آنے کا، اس دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سخاوت اور ایثار۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کچھ مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ عطا فرما دیتے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی، یعنی انتہائی وفر مقدار میں بے شمار مال دیتی۔ اور وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا، محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے۔ آپ نے اپنی کسی زوجہ کے پاس مہمان کے کھانے کا انتظام کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجا، انہوں نے بھی کہا، اسی طرح ہی کہا، حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات کون اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی ضیافت کروں گا، میں اس کو سرو کروں گا، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا اور میں اس کا میزبان بنوں گا۔ اور وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ان کو بہلا کر سلا دو اور جب مہمان آئے تو چراغ بجھا دو، اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ پھر سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا
یہ رتبہ تھا کہ بعض اوقات اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مند کی حاجت روائی فرماتے تھے، اس کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی چیز کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ اشیاء خرید لو، جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے کبھی انکار کر دیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول یعنی زبان، عمل یعنی اپنا جو کام ہے، نہ صرف سخاوت کا خود ایک نمونہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سخاوت اور ایثار کی ترغیب اور تلقین فرمایا کرتے تھے، ان کو رغبت دلایا کرتے تھے اور بار بار تاکید بھی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام دیوانہ وار اپنا مال اور اسباب لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر کی صورت میں رکھ دیتے تھے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب مال اور اسباب آپ کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا نصف یعنی آدھا مال پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان جہاد سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ اہل بیت اطہار سخاوت اور ایثار اور قربانی کا تھے۔ ایک بار سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزہ سے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا۔ ایک افطار کے وقت سائل نے دستک دی، فقیر نے، مانگنے والے نے سوال کیا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ میں بھوکا ہوں۔ سو سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی سخاوت اور ایثار کی صفات سے مسجل ہونا چاہیے، آراستہ ہونا چاہیے، کیونکہ سخاوت ایثار سے جہاں افراد معاشرے کی مدد ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ سخاوت سے انسانی دل سے مال و دولت کی جو لامحدود محبت اور لالچ ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد انسان کو اطمینان قلب انٹرنلی جو سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے وہ انسان کو مالا مال کر دیتی ہے۔ سخاوت سے بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور ایمان کامل مکمل ایمان والا انسان ہو جاتا ہے۔ عزیز صحابہ کرام، آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔